آج انشاءاللہ جن آیات پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے وہ سورۃ المریم کی آیت نمبر 71 اور 72 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی یعنی فیصلہ شدہ امر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تم میں سے ہر ایک وہاں یعنی پل صراط پر ضرور وارد ہونے والا ہے۔ صراط جہنم پر ایک پل کا نام ہے۔ جب سارے لوگ اس سخت، کٹھن اور اذیتناک محشر سے نکلیں گے تو صراط کی جانب دوڑیں گے۔ وہ اس کے اوصاف پہچانتے ہوں گے، ان کے دل دہل رہے ہوں گے اور اعضاء کانپ رہے ہوں گے۔ میدان محشر سے نجات ملے گی تو ایسی چیز کے پاس آئیں گے جو اس سے بھی عظیم تر ہوگی۔ مومن، کافر اور منافق سب اس پر سے گزریں گے۔ منافق اور کافر کا حال برا ہوگا۔ اس پل پر ان کے رکنے کی حالت اور چلنے میں ہیلے کی تلاش بھی بہت بڑا عجیب منظر ہوگا۔ انہیں اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ارد گرد کسی کو بھی کچھ کہہ سکیں۔ وہ عجیب کشمکش میں اور غم کی کیفیات میں مبتلا ہوں گے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ مومنین خوشی کے ساتھ اس پل کو پار کر رہے ہیں۔ یہ خوشیاں انہیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی اس دن بے حد تعظیم کرے گا۔ آگ ان سے دور کر دی جائے گی، اس لیے وہ جہنم سے دور ہو جائیں گے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ تحریم آیت نمبر 8، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ جس دن اللہ نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور دوڑتا رہے گا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، جس کی روشنی میں وہ اس پل کو پار کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ کیا دعا کر رہے ہوں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اتنا مشکل وقت ہوگا کہ زبانیں بند ہو جائیں گی اور دل گھبرا رہے ہوں گے، لیکن اس مشکل گھڑی میں مومنوں کے دلوں اور زبان پر ایک دعا کا الہام کیا جائے گا، اور وہ دعا یہی والی ہے۔ کون سی والی؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ مومنوں پر دعا کا الہام ہونا دعا کی قبولیت کی علامت ہے، اور یہ دعا کا الہام اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہوگا اور اللہ مومنوں کے آنرز میں ان کو عطا کرے گا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پل کو پار کریں گے۔ اس دن رسولوں کی بولی یہی ہوگی، اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ۔ اس دن انبیاء بھی صرف اور صرف یہی بول رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اے میرے رب میری امت کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ ایسے میں مومنوں کا دعا کرنا واقعی بہت بڑی نعمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دعا ڈال دی ہے تاکہ مومنین اس دنیاوی زندگی میں بھی اس دعا کو مانگیں، اور جب کوئی یہ دعا مانگے گا تو لازمی طور پر اپنی زندگی میں بھی اس کے مطابق عمل کرے گا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ یہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ہم یہ باتیں الحمدللہ تفاسیر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے ان باتوں کی دہرائی اس لیے کہ ہم اس عظیم آزمائش کو یاد رکھیں۔
یہ آزمائش اتنی بڑی ہوگی جس کو میدان محشر کی آزمائش سے بھی بڑا کہا گیا ہے. جیسے ہی تمام لوگ پل صراط پر چلنے کے لیے، اس کو عبور کرنے کے لیے پہنچیں گے، وہاں اندھیرا کر دیا جائے گا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اتنا اندھیرا ہوگا. صرف اور صرف انسان کے اپنے اعمال کا نور ہوگا جس کی بیسس پر وہ اس کو پار کرے گا. کیوں اللہ نے ایسا پل بنایا اور جہنم کی پشت پر بنایا؟ لوکیشن تو آپ دیکھیے، کیا لوکیشن ہے اس کی، اس کا اسٹرکچر آپ دیکھیے، کس نوعیت پر وہ بنایا گیا ہے. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اس پر اتنی پھسلن ہوگی. قدم وہی جما سکے گا جن کے اعمال بہت اچھے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا پل بنایا اور اس کا ذکر بھی ہمیں کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس پر گزرنا آسان نہیں ہوگا. اس پر اگر آسانی کے ساتھ گزرنا ہے تو اس دنیا میں خود کو صراط مستقیم پر رکھنا ہوگا، اور اس صراط مستقیم پر چلنا بھی آسان نہیں ہے، جیسے پل صراط پر چلنا آسان نہیں ہے. جب بندہ مومن خود کو اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ رکھتا ہے، دین پر عمل کرنے کی محنت کرتا ہے، ٹف سچویشن میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھتا ہے، یعنی اس کو برداشت کرتا ہے، تو کل اس کا اس پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ. مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ مومن اس پل سے آنکھ جھپکنے کی طرح، اور بعض بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑی کی طرح، اور کچھ لوگ اونٹ کی طرح پار کریں گے. یہ جو پہلی بات تھی کہ کچھ مومن اسے آنکھ جھپکنے کی طرح پار کریں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو ان لوگوں میں شامل کرے. پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنا کوئک، اتنا تیزی کے ساتھ. ڈیفینیٹلی ایسے اسٹرانگ اعمال ہوں گے جو ان مومنین کی اتنی سپیڈ ہوگی. اور جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی، اور اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوں گے جو اس کو پار کریں گے، تو ان کی سپیڈ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیڈ کیا ہوگی؟ پھر اس دنیا کی زندگی میں جو اپنے آپ کو دین پر جما کر رکھے گا، دین کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا، اپنی عبادات کو بھی مضبوط کرے گا، خود کو باعمل مسلمان بنانے کی کوشش کرے گا، اور بہت زیادہ اس دعا کو بھی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ کل اس امتحان سے اس کو بآسانی گزار دے گا. کیونکہ اس دنیا میں بھی ہمیں امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور گزرنا پڑے گا، کیونکہ اس دنیا میں ہم بھیجے ہی آزمائے جانے کے لیے ہیں. ہم سب یہاں پر آرام سے بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری لمحہ لمحہ چیکنگ کر رہا ہے، ہمارے ایمان کو پرکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو چیک کر رہا ہے. پھر کل قیامت والے دن جو اس آزمائش سے گزرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کر دے گا. جو اس دنیا میں خود کو سٹیبل رکھے گا، جو اس دنیا میں اپنے آپ کو دین پر جما کر رکھے گا، تو دونوں جگہ میں آسانی کی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے اس دنیا میں رہنا بھی آسان کر، اس دنیا میں آنے والی آزمائشوں میں بھی تو ہمارے لیے آسانی کر، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں صبر عطا کر، اور جب تو ہمیں اچھے حالات دے تو ہمیں رچ کر شکر کرنے والا بھی بنا، تاکہ کل یہ جو آزمائش ہے پل صراط پر گزرنے کی، یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو. تو خلاصہ کیا ہے کہ پل صراط پر لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے. نیکیوں میں جلدی کرنے والے جلدی سے گزر جائیں گے، جو نیکیوں میں تاخیر کرنے والے ہیں وہ تاخیر سے گزریں گے، اور جو نیکیوں کو چھوڑنے والے ہیں وہ وہیں پر ہی پھسل کر گر جائیں گے. اور گریں گے کہاں؟ جہنم میں. جو بھی دنیا کی زندگی میں خود کو فوکس رکھے گا، خود کو برائیوں سے بچائے گا، اور ایک محتاط زندگی گزارے گا، گویا وہ کسی پل پر چل رہا ہو، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے. جب ہم اس دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پل صراط سے کم نہیں دکھائی دیتی. آپ دیکھیے تو زندگی کے ہر موڑ پر
لوگ آپ کو گناہ کی دعوت دیتے ہوئے ملیں گے. آج آپ دیکھیں تو حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے. خواہش نفس کی پیروی کس طرح ہو رہی ہے. آبا و اجداد کے رسم و رواج کو کس طرح سے فالو کیا جا رہا ہے. سنتوں کو کس طرح سے ترک کیا جا رہا ہے. یہ سب جہنم کے گڑھے میں گرنے کے کچھ یقینی اسباب ہیں. کچھ بتائے ہیں میں نے. اب جب ہم نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے تو یہ کتنا مشکل ہے. بالکل ایسے ہی جیسے پل صراط پر سے گزرنا مشکل ہے. تو خود کو گناہوں سے بچانا، حلال ہی کا اہتمام کرنا، خواہش نفس کی نفی کرنا، صرف جائز باتوں میں نفس کی پیروی کرنا، سنتوں کو فالو کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پل صراط پر چلنا مشکل ہے. لیکن ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہمارے لیے آخرت کی منزلیں آسان ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے تو رچ کے دعا کریں. کیونکہ پرسنلی میں جب اپنی اولاد کے بارے میں سوچتی ہوں، کیونکہ میں ایک ماں ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے کہ میرے بچے سیدھی راہ پر رہیں. میں اپنے بچوں کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گی. جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تب سب کے لیے دعا کریں. کوشش بھی کریں خود کو بچانے کی اور اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بچانے کی. اسپیشلی جن سے آپ کو محبت زیادہ ہے ان کے لیے تو آپ کی کوششیں بھی زیادہ ہونی چاہیے. پھر یہ کہ اور بھی لوگ ہیں جن کو آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اس بڑی آزمائش میں آسانی کے لیے تیار کرنا ہے. بچانا ہے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. اس رمضان کے مہینے میں ہم سب نے اس دعا کو دن میں کئی بار مانگنا ہے. انشاءاللہ تعالی رمضان میں جب یہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی تو باقی 11 مہینوں میں بھی ہم اس دعا کو مانگنے والے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنے والے ہوں گے. ہم کون سی دعائیں مانگتے ہیں؟ جو چیزیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے. جو بھی دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں دراصل ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے احساسات ہوتے ہیں، اور انہی دعاؤں کے مطابق ہی پھر ہماری کوششیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم دعا میں وہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی دعاؤں کو اس اعتبار سے ماڈیفائی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت دعا سکھائی، اور یہ دعا اتنی بہترین ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اس سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط پر بھی ہماری رہنمائی ہوگی. اور یہی سیم دعا ہم پل صراط پر بھی مانگ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کی حفاظت کرے اور ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جو اعلیٰ ترین جنت ہے. آج ہم اپنے غور و فکر کو یہیں پر ہی روکیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.